یہ ترمیم کر دی جائے، اور یہی کابینہ اس آرڈیننس کی منظوری دے دیتی ہے۔ اس بات کو مد نظر نہیں رکھتی کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک ریفرنس آلریڈی پینڈنگ پڑا ہوا ہے اس ایشو کے اوپر۔ میرے بھائی چلے، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ڈھونڈوں کہ کہیں پہ کوئی ایسی مثال مجھے مل جائے کہ جہاں پہ ایک آرڈیننس آئے اور وہ آرڈیننس یہ کہے کہ میں اس وقت لاگو ہوں گا یا میں مشروط ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ۔ بابا اگر سپریم کورٹ یہ ہولڈ کر دیتی تو آپ آرڈیننس لے آتے۔ میں نے ایسی لیجسلیشن اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھی۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ کی ایڈوائزری جورسڈکشن کو انووک کیا تو آپ کو اس بات کا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کیا ایڈوائس آپ کو دیتی ہے، لیکن یہ آرڈیننس لا کے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ آرڈیننس کے بارے میں اب اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ آرڈیننس نیلیفائڈ ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے۔ یہ آرڈیننس کے اندر آپ کانٹرڈکشن دیکھیں کہ آرڈیننس ابتدا میں کہتا ہے کہ اٹ ول کم انٹو فورس ایٹ ونس، یعنی اس وقت یہ آرڈیننس لاگو ہے کیونکہ کل صدر نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں، لیکن آگے جا کے کہتا ہے کہ آرٹیکل سیکشن 122 کی جو ترمیم ہے وہ اس وقت لاگو ہوگی اگر سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا کہ جی الیکشن جو ہے وہ آئین کے تحت نہیں ہے۔ تو اس وقت ایک ایسا لا نافذ العمل ہے اس ملک کے اندر جس کا تعلق الیکشن سے ہے، جو ہوا کے اندر ملتق it's hanging in the air. It's in force, yet it is not in force. آگے چلیں، آرٹیکل 89 جس کے تحت آرڈیننس کو لایا گیا یہ ضرور کہتا ہے کہ صدر آرڈیننس ایشو کر سکتا ہے، لیکن اس کی شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی سیشن میں نہ ہو۔ اسی صدر نے جس نے یہ آرڈیننس پروملگیٹ کیا 2 دن پہلے اپنے دستخط سے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو فروغ کیا۔ جب آپ نے لیجسلیشن کرنی تھی تو پھر آپ نے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کو فروغ کیوں کیا؟ اور جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے جناب کہ آرڈیننس ایک ٹیمپرری لیجسلیشن ہے، 120 دن
اس آرڈیننس کی لائف 120 دن ہے. اگر ریزولوشن آف ڈس اپروول اس سے پہلے نہیں آ جاتی، اور اگر ریزولوشن آف ڈس اپروول اس سے پہلے آ جاتی ہے تو پھر یہ آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ آپ پارلیمان کو ریڈنڈنٹ پہلے بنا چکے ہیں، اس کے ساتھ آپ اور مذاق کر رہے ہیں. سینٹ الیکشنز کو متنازع بنایا جا رہا ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کے اندر بہت گنجائش ہے کہ اس آرڈیننس کو قانون کورٹس میں چیلنج کیا جائے. فرض کریں کہ الیکشن اس آرڈیننس کے تحت ہو جاتے ہیں اور میلافائڈ کی بنیاد کے اوپر یہ آرڈیننس سٹرک ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو پھر پورے کے پورے سینٹ الیکشن جو اس آرڈیننس کے تحت ہوئے ہوں گے وہ کلا دم ہو جائیں گے. تو کیا آپ پھر ایک بار پھر نئے سینٹ الیکشن ایک نئے طریقہ کار سے کریں گے؟ میں آپ کے سامنے آخر میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کھلواڑ کر رہی ہے ان تمام اداروں اور آفیسز کے ساتھ جو آئین کے تحت کام کر رہے ہیں. انہوں نے شروع پریزیڈنٹ کے آفس سے کیا، اپنی من مانی پوری کروانے کے لیے صدر سے ریفرنس بھجوایا سپریم کورٹ. During the pendency of that reference, they brought a constitutional bill in the National Assembly, and then again during the pendency of that reference, the President has promulgated an ordinance which in fact answers the reference of the Supreme Court. پھر یہ کابینہ کے ساتھ، کابینہ ایک آئینی ادارہ ہے، یہ ایک غلط بات، یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر یہ کابینہ نابینا ہے اور آئین نہیں پڑھ سکتی. میں نے کابینہ کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی. پارلیمان کے ساتھ جو انہوں نے کیا، 2 دن پہلے آرڈیننس آنے کے دونوں ہاؤس چل رہے تھے، آپ نے دونوں ہاؤسز کو فروغ کر دیا. دوسری طرف سپریم کورٹ جیسے ادارے جس کے سامنے ریفرنس پینڈنگ ہے، کبھی آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل لے آتے ہیں اور وہاں سے فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی ریفرنس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں تو آپ پریزیڈینشل آرڈیننس لے آتے ہیں. یار کسی ادارے کو تو چھوڑ دو. اور اب ایک الگ صورتحال پیدا ہوگی، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے اندر اپنے جواب داخل کر چکا ہے، اور اس جواب میں سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے
کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن آئین کے تحت ہیں اور ہم ان کو سیکریٹ بیلٹ کے علاوہ نہیں کروا سکتے جب تک آئینی ترمیم نہ ہو. تو اب آپ نے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی لا کے کھڑا کر دیا اور آخر میں ویسے تو یہ میرے آرگیومنٹس کا حصہ تھا سپریم کورٹ میں، لیکن کیونکہ اب ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے پارلیمان کی انٹینشن کہ آیا یہ الیکشن نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے آئین کے تحت ہیں یا نہیں ہیں، میں آپ کے سامنے آرٹیکل 270AA کے اندر آرٹیکل 270B اور 270BB آپ کو میں پڑھ کے، چھوٹے سے ہیں، میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. Elections to 270B. Elections to be deemed to be held under Constitution, notwithstanding anything contained in the Constitution, the elections held under the Houses of Parliament and the Provincial Assemblies Order 1977 and the Conduct of General Elections Order 2002, Chief Executive's Order number 7 of 2002 to the Houses and Provincial Assemblies shall be deemed to have been held under the Constitution and shall have effect accordingly. 270BB کہتا ہے General Elections 2008, notwithstanding anything contained in the Constitution or any other law for the time being in force, the General Elections 2008 to the National Assembly and the Provincial Assemblies held on the 18th day of February 2008 shall be deemed to have been held under the Constitution and shall have effect accordingly. لہذا جو الیکشن آئین کی سسپینشن کی وجہ سے، آئین کے معطل ہونے کی وجہ سے، کسی اور لیگل انسٹرومنٹ کے تحت ہولڈ ہوئے، جب ریٹیفیکیشن کا وقت آیا تو پارلیمان کا انٹینشن واضح طور پہ 270B اور 270BB کے ساتھ سامنے آ گیا کہ elections to the Senate, the National Assembly and the Provincial Assemblies are elections under the Constitution. شکریہ. یہ بتا دیجیے گا جی 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 گزشتہ روز صادق منجلانی سے آپ کی ملاقات ہوئی، اسی کے خلاف پچھلے دنوں آپ نے عدم اعتماد کی تحریک لائی تھی، کیونکہ اب رابطے بحال ہو گئے ہیں، زرداری صاحب کو وہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ بہت سمپل سی بات ہے جی. ہم کراچی کل فلائٹ پہ تھے سارے ایک ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ میں کراچی آ رہا ہوں، چکر مارنا چاہتا ہوں. کوئی اور اس